چاہے عورت کام کرتی ہو، گھر کا کام کرتی ہو، یا چاہے وہ ورکنگ وومن ہو، آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ بیمار ہوں گے۔ اس کا تعلق نوکری پیشہ ہونے سے یا ہاؤس وائف ہوم میکر ہونے سے بالکل بھی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورت نے خود بھی نہیں پہچانا۔ اسے یہ نہیں پتا کہ گھر میں اس نے، ہم کہتے ہیں جی ہم عورت میں جیسے ریگولرلی کبھی بات ہو تو میں کہتی ہوں بچوں اس عورت سے شادی کرنا جس کے ہاتھوں اپنی نسل پلتے ہوئے دیکھ سکو۔ ایک کرائٹیریا میرے لیے یہ جو ہوتا ہے، تو جس نے یہ تو اربوں والا کرائٹیریا ہے، جس نے آپ کی نسل پروان چڑھانی ہے، انگلش میں کہتے ہیں یو کین ناٹ پور فرام این ایمپٹی کپ۔ آپ ایک خالی برتن میں سے کسی کو کیا ہی دے سکیں گے؟ جب اتنی بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر اگلی نسل کی پروان کی ہے، ان کی تربیت کی ہے، اور آپ کا حساب بھی یہی ہے، آپ سے سوال بھی یہی ہونا ہے، تو پھر آپ سب سے پہلے اپنا خیال کیوں نہیں رکھ سکتے؟ سیلف لو، اپنا خیال رکھنا جب یہ عورت کو آ جائے گا تو عورت نہ نوکری کرتے ہوئے بیمار ہوگی، نہ گھر رہتے ہوئے بیمار ہوگی۔ گھر رہنے والی خواتین شاید اس لیے تھوڑی زیادہ بیمار ہوتی ہیں کہ ان کو ایکسپوجر وہ والا جس کا تعلق نالج سے ہے، وہ ایکسپوجر نہیں کہ 8 سے 11 بجے تک چینل پہ آ رہا ہے کہ یہ میک اپ اور یہ کپڑا اور پرفیکٹ ماں کیسے ہوتی ہے اور یہ پیو گی تو پتلی ہو جاؤ گی، وہ والا ایکسپوجر نہیں، یہ بڑا چینل ایکسپوجر ہے۔ وہ ایکسپوجر جس میں اس کو پتا ہو کہ اس کے لیے بیلنس ڈائٹ کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہے، اس کو فرائض خیر سب بتا دیتے ہیں، اس کے حقوق اسے کوئی نہیں بتاتا۔ مائکرو نیوٹرینٹس کا کیا کانسیپٹ ہے، اگر وہ سب عورتوں کا ایکسیسیبل گھر میں بھی ہو جائے تو وہ گھر میں بھی نہ بیمار ہو۔ کچھ مشینوں کے آنے سے بھی گھروں کے حالات چینج ہوئے ہیں، جس کو کہتے ہیں جی سیڈنٹری ہو گئے، لائف سٹائل، طرز زندگی جو ہے تھوڑا سا غیر فعال ہو گیا، تو اس میں اپنے لیے ایکسرسائز کا کوئی نہ کوئی موقع وہ پیدا کر لیں، کیونکہ فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہوگی تو ان کا آسٹیوپروسس، ہڈیوں کا گھلنا، موٹاپا، سستی، یہ سب ان کے اوپر نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر صاحبہ ایک اور بھی صورتحال دیکھنے میں آتی ہے، اس میں خواتین بھی خیر ماشاءاللہ بڑی نمایاں ہیں اور مرد بھی کم نہیں ہیں، بہت اوور کانشیس ہونا اپنی صحت کے حوالے سے، اور ہر وقت کچھ نہ کچھ حفظان صحت پر چلتے رہنا، وہ خود ایک بیماری نہیں بن جاتی؟ سر اس کو OCD کہتے ہیں۔ اگر آپ کو کس طرح کے ملے تو ان کو ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ ہم ان کو گولیاں دے کے ٹھیک کر لیں۔ جی اپنا بیلنس، سر میں نے ایک دفعہ، مجھے یاد ہے میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا، سوائے محبت کے سب اعتدال میں ہونا چاہیے، تو اپنا خیال بھی اعتدال میں رکھنا ہے۔ سیلف لو اور سیلف آبسیشن کا فرق سمجھ کے کرنا ہے۔ بہرحال خواتین کو فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ اور ایموشنل ہیلتھ، اس کی ذمہ داری ان کی اپنی بھی ہے اور ان کے گھر والوں کی بھی ہے۔ آپ کا گھر آپ کے لیے ایک اور محاذ نہیں ہونا چاہیے۔ واہ واہ، بہت خوب۔ اگر آپ کے گھر کی ملکہ ہے تو اس کو اس کی سلطنت کو، اس کی جگہ کو جنت بنا کے رکھنا بھی آپ کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بس ایموشنل ٹراما بھی نہ دیں، اور فزیکلی جتنا سا ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، رائٹس ان کے جو ان کے ہیلتھ کے رائٹس ہیں وہ ان کو دے دیے جائیں۔ باقی خواتین خود اپنے لیے بالکل ایکسرسائز، واک کو وہ کر دیں۔ کھانا، سب سے بڑا مسئلہ جو ہماری ہاؤس وائفس کا ہے، ان کو لگتا ہے وہ ڈسٹ بنز ہیں، اور رزق ضائع نہ کرنے کا پورا فرض ان کے کندھوں پہ پڑا ہے۔ یہ پراٹھا بچ گیا ہے، یہ رول بچ گیا ہے، یہ طریقہ نہیں ہوتا رزق کو بچانے کا۔ آپ ڈسٹ بن نہیں ہیں، آپ نے یہ چیزیں آپ اتنا بنائیں جتنا بچہ کھا سکتا ہے، بلکہ آپ ماں ہیں اسے پلیٹ فنش کرائیں، اسے کہیں یہ صاف کر کے جائے گا۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو رہا تو اس کو فریج میں رکھ دیں۔ آپ کے کھانے سے وہ رزق کی بے برکتی آپ نہیں بچا لیں گی، اس کو بعد میں کھانے سے آپ غریب بھی نہیں لگیں گے، آپ اس کو دوپہر کو بھی کھا سکتے ہیں۔ تو اپنا کھانا ٹھیک کریں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اپنے ساتھی کے ساتھ، جو بھی آپ کے پارٹنر ہیں، ان کے ساتھ ایموشنل لائز آن میں آ جائیں، تاکہ آپ ایک دوسرے کے لیے محاذ نہ بنیں اور ایک دوسرے کے ساتھی بن کے۔ جذباتی صحت مندی بھی بہت ضروری ہے۔ ایموشنل کوشنٹ عورت کا تھوڑا زیادہ ہے، تو جو کاؤنٹر جینڈر ہے اس کو چاہیے کہ اس کو میچ کرنے کی کوشش کرے۔